جب وقت موت آئے گا، جب پانی سر سے گزر جائے گا، اس وقت تو پچھتائے گا کہ کاش ایک لمحہ مجھے مل جائے میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے میں رب کی بارگاہ کے اندر کوئی نیک عمل ہی کر لوں۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اب جب بندے کو سوچ آتی ہے جوانی تو میری گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب وقت رخصت ہے، عصر کا وقت ہے، میری زندگی کا سورج ڈوبنے ہی والا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی اس کی نافرمانیوں میں گزار دی، اب بڑھاپا آ گیا ہے تو میں رب کی عبادت کر لوں۔ جب نماز کے لیے آتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو گھٹنے اس کے سجدہ نہیں کرنے دیتے، جھکتا ہے تو اس کی کمر اس کو جھکنے نہیں دیتی۔ تو فرمایا اس وجہ سے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اگر تمہارے پاس جوانی ہے تو سوچ لو کہ آج اگر اس جوانی کو اپنے رب کی عبادت کے اندر نہ گزاروں گا، اس کی نافرمانیوں کے اندر گزاروں گا، سارا دن میں دنیا داری تو کرتا رہوں گا، میرے سارے دن کے اندر رب کا 5 مرتبہ بلاوا آیا، میں نے اس کے بلاوے کو رد کر دیا، میں کامیابی کی طرف بڑھتا رہا، لیکن میرا رب کہتا رہا میرے حضور سجدہ ریز ہو جا، میں تجھے کامیابی دوں گا۔ اب ساری زندگی، ساری جوانی جو ہے اب دنیا داری کے اندر گزار دی۔ جب فرمایا بڑھاپا آیا تو پھر سوچ آئی کہ اب تو آگے بھی جانا ہے، کچھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو فرمایا اب بندہ اس وقت عبادت تو کرتا ہے، لیکن اتنی عبادت کی بندے کو لذت نہیں آتی۔ فرمایا جوانی ہے تو اس کو غنیمت جان لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی چلی جائے اور بڑھاپا آ جائے، میری داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، میرا سر سفید ہو جائے، میری کمر جھک جائے، میرے گھٹنوں کے اندر اتنی طاقت نہ رہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کما حقہ بجا لا سکوں۔ تو فرمایا سب سے پہلے تمہاری جوانی ہے تو اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ فرمایا دوسرا، فرمایا بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ کوئی بندہ بیمار ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کہے گا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، کہ اس کا دل کرتا ہے کہ رب مجھے بھی تندرستی عطا فرمائے۔ میں آج بستر کے اوپر پڑا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ عبادتیں رب کی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر و درود پڑھتے ہیں، لیکن میں بیمار ہوں، بستر پر موجود ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اگر تمہارے پاس صحت ہے تو اب اس صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو کہ آج میرے پاس تندرستی ہے، آج میں رب کی عبادت کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کل بیماری آ جائے، میرے پاس تندرستی نہ ہو، میں بستر مرگ پر آ جاؤں تو مجھ سے نہ نماز پڑھنے ہو نہ روزہ رکھنے ہو، الغرض کوئی بھی میں نیک اعمال نہ کر سکوں تو اپنے رب سے ملاقات کروں تو کس حال میں ملاقات کروں گا کہ میں ساری زندگی گزار کے آیا، تندرست تھا تو میں اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، جب میرا دل کرنے لگا کہ میں رب کی عبادت کروں تو اس وقت تو میرے پاس صحت ہی نہ تھی، اس وقت تو میں بستر پر موجود تھا، تو اس وقت پچھتانے کا پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ فرمایا تیسرا، فرمایا مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو کہ تمہارے پاس فراغت ہے، فارغ وقت ہے تمہارے پاس تو اپنے رب کی عبادت کر لو۔ یہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر فراغت ملے ہی نہ، صبح ہو نہ تم فجر ادا کرو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، تم اپنے کام کاج کے اندر ہی مصروف ہو، عشاء ہو گئی تو اپنے بال بچوں کے اندر ہی مصروف ہو،
تمہاری مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ساری زندگی تمہاری مصروفیت کے اندر گزر گئی، تو فرمایا فارغ ہو تو اپنے اس فارغ وقت کو غنیمت جانو اور اپنے رب کے حضور جھک جاؤ اور اس کی عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارو۔ فرمایا کہ چوتھی چیز، فرمایا فقر و محتاجی سے پہلے خوشحالی اور مالداری کو غنیمت جانو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اب دولت کو غنیمت جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس دولت چھین لی جائے، تمہارا رب تم سے دولت لے لے اور تمہارے اوپر غربت اور فقر کو مسلط کر دے۔ اب تمہارے پاس مال اور دولت ہے تو اس مال اور دولت کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ تمہیں رب نے مال دیا ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کرو کہ جہاں پہ اس نے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اب وہاں پہ اپنے مال کو خرچ نہ کرو کہ جہاں پر تم خرچ کرو گے تو تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال کے اندر تمہارے بارے نافرمانی لکھے گا، بلکہ مال ہے تو غنیمت جانو، ایسی جگہ پہ اپنے مال کو خرچ کرو کہ جہاں پہ تمہارا رب راضی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تمہارے پاس مال ہے، کل رب تبارک و تعالیٰ تم سے مال لے لے، تمہارے اوپر فقر اور غربت کو مسلط کر دے، پھر تم کہو کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنے اس مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں غریبوں کو فقیروں کو دیتا، کاش میرے پاس مال ہوتا تو اس مال کے ذریعے میں نیک اور اچھے اعمال کرتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، فراوانی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے رب تبارک و تعالیٰ مال لے لے اور تمہارے اوپر غربت اور فقر کو مسلط کر دے۔ فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ زندگی آج ہمارے پاس موجود ہے، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ جب وقت موت آئے گا، جب پانی سر سے گزر جائے گا، اس وقت تو پچھتائے گا کہ کاش ایک لمحہ مجھے مل جائے میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لوں، کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے میں رب کی بارگاہ کے اندر کوئی نیک عمل ہی کر لوں۔ تو فرمایا موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو کہ جب موت آئے گی انسان لاکھ کہے گا کہ ایک لمحہ مل جائے تو اس وقت ایک لمحہ نہ ملے گا۔ تو آج ہمارے پاس بھی زندگی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ابھی پانی ہمارے سروں کے اوپر سے نہیں گزرا، ابھی وقت ہے کہ ہم رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کی زندگی کو گزاریں۔ رب نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو رب کی فرما برداری کے اندر گزاریں۔ رب نے صحت دی ہے تو اس صحت کو ہم فضولیات کے اندر نہ لگا دیں، بلکہ اس صحت کو، تندرستی کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اگر ہمارے پاس زندگی ہے تو اس زندگی کو اللہ پاک کے احکامات کے اوپر عمل کر کے گزار دیں کہ جب موت آئے گی تو اس وقت ہمیں پچھتانے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس وقت پھر کہیں کہ کاش کہ آج مجھے پتا چلا ہے جب موت آئی ہے کہ میں ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، حالانکہ میرے رب نے تو مجھے اس وجہ سے بھیجا تھا کہ میں فرما برداریاں کروں، نیک اعمال بجا لاؤں اور اچھی طرح تیاری کر کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاؤں۔ میں نے تو اپنی زندگی اس طرح گزاری تھی، صبح میری سوتے ہوئے گزر جاتی، ظہر اور عصر مغرب میری کاروبار کے اندر گزر جاتی، جب عشاء کا وقت آتا تو کاروبار سے جب میں گھر آتا تو بال بچوں کے اندر میری زندگی بسر ہو جاتی، ساری زندگی تو میں نے ایسے گزار دی تھی، کاش کہ اب مجھے ایک لمحہ مل جائے اور اپنے رب کی میں فرما برداری کر لوں۔ تو فرمایا اس وقت ایک لمحہ بھر بھی رب تمہیں مہلت نہ دے گا۔